رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اٹھائیسویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ المجادلہ ہے۔ جادلہ یجادل مجادلتاً کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرتے ہوئے کسی سے جھگڑنا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں کہ میرے خامد نے میرے ساتھ زہار کر دیا ہے، مجھے کہا ہے انت علیہ کا ظہر امی۔ تو یہ سورہ مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے تک جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے اوپر اس طرح کہہ کے حرام کر لیتا تھا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں، یا کسی بھی حرام رشتے کا نام لے کر یہ کہنا، تو وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ حضرت خولہ کے خامد نے ان سے اظہار کر دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہتی ہیں کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، نہ تو میرا خامد ان کو سنبھال سکتا ہے اور نہ میں ان کی ضروریات پوری کر سکتی ہوں، ہمارے مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس پہ حرام ہو چکی، کوئی حل نہیں ہے، واپس چلی جاؤ۔ وہ بار بار تکرار کرتی تھی اس امید کے ساتھ کہ میرے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کوئی وحی اتار دے گا، اور انہوں نے اللہ سے خود بھی یہ کہا کہ اللہ اپنے پیغمبر پر وحی اتار دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مجادلہ نازل فرمائی اور اس مسئلے کے بارے میں فرمایا جو زہار کرے تم میں سے اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، لیکن یہ بڑی ناپسندیدہ اور گناہ کی بات ہے جو لوگ اس طرح کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بس اب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ البتہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ تو اب تمہارے لیے حل اس مسئلے کا یہ ہے، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يُعُودُونَ لِمَا قَالُوا، جو اپنی بیویوں سے زہار کریں اور پھر وہ اپنی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو فتحریر رقبہ، غلام آزاد کریں، من قبل یتماسا، چھونے سے پہلے، ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین،
جو یہ نہ پائے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے من قبل ان یتماسا، فمن لم یستطع، جو 2 ماہ کے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ فاطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہی حل ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، بتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اللہ کی حدوں کو جو توڑیں گے ان کے لیے وہ کفر کا ارتکاب کرنے والے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو سورہ مجادلہ میں یہ آئلی مسائل میں سے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہے۔ پہلے سورہ بقرہ میں آئلی مسائل بیان ہوئے ہیں، نکاح طلاق کے مسائل، پھر یہ 28ویں پارے میں آ کر بیان ہوئے ہیں۔ آگے جو سورہ طلاق ہے اسی 28ویں پارے میں، اس میں بھی طلاق کے بقیہ مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو گویا کہ 28ویں پارے میں آئلی مسائل کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر اور حل فرمایا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ایمان اور نفاق پر بہت بحث کی ہے۔ اسی پارے میں سورہ المنافقون بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نفاق کی مذمت کی، نفاق کی برائی بیان کی، اور ایمانیات پر زور دیا۔ اللہ پر ایمان رکھیں اس حال میں کہ تم اللہ کے سامنے ہو۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم یہ بات نہیں مانتے، نہیں سمجھتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب تم میں سے 3 بندے سرگوشی کرتے ہیں تو وہ وہاں چوتھا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 علیحدہ ہو کے باتیں کرتے ہیں تو اللہ چھٹا وہاں ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، 3 سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہوں، 5 سے زیادہ ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں، اللہ اپنے علم اور قدرت سے وہاں موجود ہوتا ہے۔ اینما کانوا، جہاں بھی لوگ ہوتے ہیں، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، جو کچھ لوگ کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ سب کچھ بتا دے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ اور اسی طرح رسالت پر ایمان کما حقہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور پھر کچھ آداب اسلامی، بیٹھنا کیسے ہے، مجلسیں کیسی ہوں، باہمی معاملات تمہارے کس طرح ہوں، یہ سب باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مجادلہ کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور آگے چل کر اسی پارے میں مزید کئی مقامات پہ بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر سورہ حشر کہتے ہی قیامت کو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا ذکر کیا، لیکن اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی آداب ایک اسلامی ریاست کے بیان فرمائے ہیں کہ کیسوں کو اپنی ریاست میں رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں جو اسلام پہ نہ ہوں۔ ظاہر ہے ایک اسلامی ریاست وہ صرف مسلمانوں کی مملکت ہوتی ہے، ان کے رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر اگر ذمی ہیں، یعنی ایسے لوگ رہائش پذیر ہیں جو غیر مسلم ہیں، تو وہ ذمی ہیں اور وہ ذمی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، یعنی اسلامی ریاست کے نظام کو تسلیم کریں گے اور جزیہ دیں گے اور اس میں رہیں گے۔ لیکن اگر وہ سرکش ہیں تو ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، جیسا کہ مدینہ اور گرد و نواح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا تھا، کیونکہ وہ سرکش تھے، سازشی تھے، شرارتیں کرتے تھے، اس لیے ان کو مدینے سے نکال دیا تھا اور مدینے کے گرد و نواح سے بھی نکال دیا تھا۔ بعد میں سورہ حشر کی انہی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جزیرہ عرب سے ہی نکال دیا تھا۔ تو الحاصل
سازشی شرارتی لوگوں کو اسلامی ریاست سے جلا وطن کر دینا ہے۔ داخلی پالیسی مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ حشر کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ایسے لوگ ہوں گے جو بگاڑ کرنے والے اور فساد کرنے والے، تو بوقت ضرورت ان کو قید بھی کیا جا سکتا ہے، وہ ذمیوں سے ہوں یا منافقوں سے ہوں، اور ان کو اس سے کڑی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ حاکم وقت ان کو قتل بھی کر سکتا ہے، اور ان کو یہ سزا بھی دی جا سکتی ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں۔ تو یہ کڑے قوانین اس لیے رکھے تاکہ امن رہے اور لوگ بغاوت کر کے لوگوں کی جان مال کے دشمن نہ بنے اور لوگوں کو وہ فساد میں مبتلا نہ کریں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے امن کے یہ اصول اور یہ ضابطے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمائے۔ اور جیسا کہ عرض کیا کہ ایمان بہت بڑی دولت اور بہت قیمتی چیز ہے، تو ایمان کے بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں تقریباً یہ 9 صورتیں ہیں، اس پارے میں 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پھیر کر بیان کی۔ ایمان کے مد مقابل کفر اور نفاق ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ ایمان والے اسلام والے جنت میں جائیں گے، کفر اور نفاق والے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو یہ دیکھ لینا چاہیے اس نے اپنے کل کے لیے کیا بیچا ہے۔ فکر آخرت کا درس ہے، کل کا دن قیامت کے دن کو کہا ہے کہ آج یہ دنیا ہے اور کل قیامت ہے۔ کل کے لیے کیا بھیجا ہے؟ اپنے لیے اپنی عبادات کی صورت میں، نماز سے، روزے سے، صدقات و خیرات سے، ذکر سے، تلاوت سے، استغفار سے، دیگر اچھے کاموں سے کیا کمائی کی ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جو، ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی، پھر ان کو اپنی جانوں کی بھی ہوش نہ رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کو ان کی جانیں بھی بھلا دیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے، جو بندہ اللہ کے احکامات کو فراموش کرتا ہے تو اس بندے پہ اس کی پکڑ یہ آتی ہے کہ اس کو اپنے نفع نقصان کا بھی پھر ادراک اور خیال نہیں رہتا ہے، اور وہ اپنے لیے تباہیاں اور اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا ہے۔ اولئک ھم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، خوب سمجھ لو جنت والے اور جہنم والے یہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ جنت والے اصحاب الجنت ھم الفائزون، وہ کامیاب ہیں، اور جہنم والے ناکام ہیں، وہ عذابوں میں ہوں گے۔ تو اس لیے کفر نفاق اس کا نتیجہ جہنم ہے، اور اسلام اور ایمان اس کا نتیجہ جنت ہے۔ تو یہ جنت والے وہ جہنم والے یہ آپس میں برابر نہیں ہیں، یہ برابر نہیں ہے۔ جنت والے اچھی جگہ پہ ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، جہنم والے عذابوں میں ہوں گے۔ اس لیے انسانیت کو، پوری انسانیت کو درس دیا، اللہ سے ڈر جاؤ، قیامت کا فکر کر لو، اور راستہ کیا ہے جنت تک پہنچنے کا اور جہنم سے بچنے کا؟ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب اور صاحب کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ وہ اللہ کی کتاب ایسی عظمت والی، رحمت والی، تاثیر والی، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر اتار دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو پہاڑ
اللہ کے سامنے عاجز ہو جاتے، اللہ سے اتنا ڈرتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور انسان کتنا سخت ہے کہ یہ قرآن سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، برکیف قرآن اپنا اثر رکھتا ہے۔ جو کوئی اس کو غور سے سنے اور جو کوئی اس کو توجہ سے سنے تو انشاءاللہ قرآن اس پر اثر رکھتا ہے۔ الحاصل اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر فکر آخرت ہے۔ پھر آگے سورہ ممتحنہ، اس میں بھی یہ چونکہ مدنی صورت ہے، اس میں بھی مملکت اسلامی، ریاست اسلامی کے اصول ہیں کہ مسلمانوں کی مملکت وہ دار السلام ہے اور کافروں کے علاقے وہ دار الحرب ہیں۔ دار الحرب میں اگر مسلمان ہیں تو ان کو حکم ہے ہجرت کر کے دار السلام میں آ جائیں، اور دار السلام میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ آنے والے جو مہاجرین ہیں ان کو جگہ دے، گھروں سے، زمینوں سے، اور ان کی ضروریات کا خیال کریں، اور بیت المال سے ان کی اعانت اور کفالت کی جائے گی۔ یہ مسئلہ بڑا نازک بھی ہوتا ہے، کیونکہ کیا پتہ آنے والے لوگ وہ کوئی بھید بدل کر آ جائیں اور وہ خطرناک ہوں۔ تو سورہ ممتحنہ اللہ نے اتاری، ممتحنہ کا معنی ہے جانچ پڑتال کرنا، تحقیق کرنا۔ تو فرمایا جو مہاجر آئیں ان کو پرکھو، ان کی جانچ پڑتال کرو۔ عورتیں آئیں تو فوراً ہی ان کو مسلمان اپنے نکاحوں میں نہ لے لیں، اپنے گھروں میں نہ لے لیں، بلکہ پہلے ان کو اچھی طرح پرکھ لیں کیا واقعہ ہی یہ اسلام کے لیے ہجرت کر کے آئی ہیں۔ اور اسی طرح جو مرد لوگ آئیں ان کو بھی اپنے بھائی اور ساتھی بنانے سے پہلے اچھی طرح جائزہ لے لیں، تحقیق کر لیں ان کی، اور ان کو پہلے اسلام سکھائیں، اسلامی آداب سکھائیں۔ یہ سب احکام بطور خاص اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ اصول بھی بیان کر دیے۔ یاد رکھو اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایمان والو، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو تم اپنے دوست نہ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے دشمن کافر اور منافق، مسلمانوں کے دشمن کافر اور منافق۔ کافروں کی قسمیں وہ کتابی، غیر کتابی۔ پہلی تقسیم یہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ، اور غیر کتابی وہ سارے کے سارے باقی کفار، جیسے ہندو ہیں اور بدھ مت ہیں، آگ پوجنے والے، ستارہ پرست، یہ سب۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ایمان والوں کے بھی دشمن ہیں۔ تو کافروں کے ساتھ دو اصول دیے ہیں رواداری کے، اختصار کروں گا انشاءاللہ اسلام نے۔ ایک تو یہ جن قوموں سے وعدہ ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے، ان کو معاہد قومیں کہا جاتا ہے، جو کہ مسلمانوں کے سربراہ سے یہ معاہدہ کر لیں کہ ہم امن سے رہیں گے، ہم لڑیں گے نہیں، اور ہم مسلمانوں کو نقصان نہیں دیں گے، اپنی حد تک ہم رہیں گے، اور اتنی دیر تک یا اتنے وقت تک ان اصولوں کے مطابق ہم رہیں گے۔ اور کچھ انسانیت کی خدمت یا انسانیت کی تحفظ کے حوالے سے کچھ شروط ایسی طے ہو جائیں کہ انسانیت کا قتل عام نہ ہو، لوگوں کی جان مال کی حفاظت کے پہلو سامنے رہیں، تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ معاہد قوم کے اوپر پھر حملہ نہیں کرنا۔ اور دوسری صورت ہے اسلامی مملکت کے اندر جو کافر رہائش پذیر ہوں گے وہ ذمہ ہوں گے اور وہ جزیہ دیں گے، اور اسلامی مملکت دار السلام کے اندر ان کو تحفظ دیا جائے گا حکومت کی طرف سے، جس طرح
مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت کی جائے گی، ان کی بھی جان مال کی حفاظت کی جائے گی۔ تو اس کے سوا جو سرکش ہوں گے ان کو قید کیا جائے گا یا ان سے جنگ کی جائے گی اور ان کو مسخر کیا جائے گا۔ یہ ہیں داخلی اور خارجی اصول جو کہ ایک اسلامی ریاست کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ تو فرمایا جو کافر ہیں تم نے ان کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ ہاں ان کے ساتھ اس طرح سے تو نرمی کر سکتے ہیں کہ با اخلاق رہیں، ان کی مالی اعانت کریں اور ان کو اسلام کے قریب لائیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کو دوست بنائیں، ان سے محبت رکھیں اور ان سے پیار کی پینگیں چڑھائیں، یہ نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ ہے کہ جو تھوڑا سا ذمہ کی صورت میں، معاہد کی صورت میں یا عام کفار کے ساتھ تھوڑا جھکاؤ اور نرمی رکھنے کی صورت میں جو اسلام نے لچک دی، اس کی حکمت بھی بیان کی۔ حکمت کیا بیان کی؟ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور تمہارے ان دشمنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کوئی محبت کا رستہ نکال دے، وہ مسلمان ہو جائیں، اسلام کے قریب آ جائیں اور وہ تمہارے ساتھی بن جائیں۔ تو الحاصل بہت احتیاط کے یہ اصول ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح مردوں کو دین اسلام کے اوپر مستحکم کرنے کے لیے تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ بار بار ان سے بیعت، اور وہ عورتوں سے بھی بیعت فرمایا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب عورتیں تیرے پاس آئیں بیعت کرنے کے لیے، عورتوں کی بیعت صرف زبانی عہد ہوتا تھا، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، تو اس بات پر وہ بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان، اور کسی پر الزام تراشی نہیں لگائیں گی، اور ولا یعصینک فی معروف، اور اے نبی وہ تیری نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، ان سے بیعت لیں، واستغفر لہن اللہ، اللہ سے ان کے حق میں بخشش کی دعا کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ اپنی عوام کو بحیثیت سربراہ کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول سے کے بعد آپ کے خلفاء اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے جو سربراہ بنیں گے، جو مذہبی پیشوا بنیں گے یا ملکی سربراہ بنیں گے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسلم عوام کو دین کے اوپر مستحکم رکھیں اور ان کو دینی تعلیم دیں، ان سے عہد و پیمان لیں اس پر پختگی کا، جسے بیعت اسلامی کہتے ہیں، اور پھر ان پر نگران مقرر کیے جائیں، ان پر عمال مقرر کیے جائیں جو ان کے دینی معیار کو قائم اور دائم رکھیں، ان کی نمازیں دیکھتے رہیں، ان کی زکاتیں دیکھتے رہیں اور ان کی دینی حالت دیکھتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حج کے ایام ہیں اور مسلم ریاست دارالسلام دور دور تک پھیلا ہوا ہے، حاجیوں کے قافلے منا میں خیمے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کا دین اسلام کے اوپر پختگی اور عمل کا جائزہ لینے کے لیے حاجیوں کے قافلوں کو چیک کر رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کا لباس کیسا ہے، حجامت کیسی ہے، اخلاق کیسا ہے، عبادات کیسی ہیں۔ ملاقات سے اور دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کتنا اس کا دینی معیار ہے کہ ایک بندے کا بہت حد تک پتہ چل جاتا ہے، اگر 100% نہیں تو ایک آدمی کو دیکھا، محسوس ہوا کہ اس نے مصنوعی بال، جسے وگ کہتے ہیں، یہ لگائی ہوئی،
میرے معاویہ رضی اللہ تعالی نے ہاتھ داخل کیا اس کے ان بالوں میں اور وہ بالوں کا گچھا کھینچ کر پھینکا اور زور سے چیخ کر بولے این علماؤکم این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ کیا تمہارے علماء نے تم کو دین نہیں سمجھایا؟ یعنی یہ حاکم وقت کا فریضہ ہے کہ اپنی عوام کی دینی حالت کو چیک کرے، ان کے جان مال کی حفاظت کرے اور اسی طرح ان کو دین کی تعلیمات ان تک پہنچانے میں انتظام کرے۔ یہ سب ذمہ داریاں ہیں تمام تر سربراہوں کی، وہ ملکی ہوں وہ مذہبی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سب اصول و ضوابط 28ویں پارے میں سمجھائے ہیں۔ پھر مسلم عوام کو اس بات کا حکم دیا کہ اپنے خلیفے کی اطاعت میں، اپنے بادشاہ کی، اپنے سربراہ کی اطاعت میں دار اسلام کو پھیلانا ہے اور دار الحرب کفار کے علاقوں میں اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اسلام قبول نہ کریں تو پھر ان سے جنگ کرنی ہے، اور جنگ کرنے میں اپنا آپ پیش کرنا ہے، اولاد پیش کرنی ہے، مال پیش کرنا ہے۔ فرمایا صف بن کر الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، ایک صف چونا گچ دیوار کی طرح ہو کر ان سے لڑنا ہے۔ یہ سورہ صف اسی وجہ سے اس کا نام سورہ صف ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے کردار اور گفتار دونوں کی بات کی کہ مسلمان ادنا اعلیٰ، علماء عوام، امام مقتدی، رایا اور خلفاء یا بادشاہ، سب کے لیے یہ اصول اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ ایک اصول ہوگا، کیا؟ لما تقولون ما لا تفعلون، قول فعل میں تضاد نہیں ہو کہ گفتار کچھ ہو کردار کچھ ہو، یہ نہیں ہوگا۔ ایسا کھرا اور معیاری ہر مسلمان ہوگا۔ پھر سورہ جمعہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں یہ بات کہ جمعہ ایک اجتماعی عبادت ہے، نماز پنجگانہ ہر روز ہوتی ہے اور ہفتے کے بعد یہ ایک جمعہ، اور عیدین سال میں 2، حج کا اجتماع عرفہ میں سال میں 1، تو یہ سب اجتماع مسلمانوں کی تربیت کے لیے، ایک دوسرے کے حالات کی آگاہی کے لیے یہ اس میں حکمتیں ہیں۔ اور اللہ نے سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع میں جمعے کے احکام اور پہلے رکوع میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا مقصد بیان کیا۔ کیا مقصد ہے؟ رسول کیوں آیا؟ رسول اس لیے آیا یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے، ویزکیہم، تزکیہ نفس کرے، ویعلمہم الکتاب، اور قرآن کی تعلیم دے، والحکمت، اور سنت کی تعلیم دے۔ یہ مقاصد نبوت تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے، اور جنہوں نے آپ سے تعلیم پائی، آپ سے فیض پایا، ان کے ذریعے سے پھر یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا، آگے ان کے شاگرد، آگے ان کے شاگرد، آگے ان کے شاگرد۔ اور ہر دور کے مسلمان، ہر دور کے مسلمان جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لیں گے، اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو لیں گے، تو وہ علمی فضیلت، مقام اور مرتبہ پا لیں گے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ لوگ جنہوں نے نہ آپ کا دور دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، وہ لوگ بھی جب اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی تعلیمات پر چلیں گے تو وہ بھی فضیلتیں حاصل کر لیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جیسا عرض کیا پہلے کہ منافقوں کا خاصا اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کیا، پوری صورت اتاری ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن کے اندر بھی
اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تربیت کی ہے کہ تم نے اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور نہ تو برادری اور بیوی بچوں کو شریعت کے مقابلے میں کوئی اہمیت دینی ہے، اور نہ ہی کسی اور چیز کو، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو۔ کب دشمن ہے؟ جب دین میں رکاوٹ پیدا کرے، جب شریعت میں رکاوٹ بنے تو وہ تمہارے دشمن ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر کریں، صرف نظر کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اور خود بھی ان کو معاف کریں، اور ان کو شریعت کے اوپر چلانے میں کوشش کرتے رہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر یہ بات دہرائی، مال ہی میں منہمک نہ ہو جانا اور اولاد میں پھنس کے نہ رہ جانا، یہ آزمائش ہے تمہاری، یہ فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تو یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف تمہاری توجہ رہے، ایمانیات کے اوپر تمہاری توجہ رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس 28ویں پارے میں کس قدر احکام و مسائل بیان کیے ہیں جن کا احاطہ ناممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس 28ویں پارے میں ملکی مسائل، داخلی مسائل، خارجی مسائل، جہاد کے مسائل، عائلی زندگی، عبادات، ایمانیات اور چھوٹے مسئلے، بڑے مسئلے، وہ سارے کے سارے 28ویں پارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ بلکہ مفسرین یہاں تک کہتے ہیں کہ 28ویں پارے میں قرآن کے سارے مضامین کو، قرآن میں جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں وہ سارے 28ویں پارے میں جمع کیے گئے ہیں۔ 28ویں پارے میں وہ سارے مضامین جمع کیے گئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ قرآن کا مطالعہ کرو، ترجمے کے ساتھ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ قرآن کو پڑھو، تو انشاءاللہ تعالی دین آپ کے سامنے کھل جائے گا، نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ تو آج یہ 30واں روزہ ہے، لیکن ہم 28ویں پارے تک پہنچے ہیں، اور 2 پاروں کے متعلقہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد درس دیں گے، اور اس سے جو لوگ یہ لائیو یا انٹرنیٹ پر درس سے استفادہ کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی سن لیں گے، اور آپ بھی انشاءاللہ سن لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ رب العزت قرآن کا کما حق و فہم نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔